بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے داستان اور ناول کے ڈیفرنس پہ بات کی تھی، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایلیمنٹس آف ناول یا پھر اجزاء، ناول کے اجزاء پہ بات کریں. اجزاء ترکیبی کہتے ہیں اس کو اردو میں. ٹائپس بھی پڑھے تھے ناول کے. جی ٹائپس بھی پڑھے تھے. ٹائپس پڑھے تھے، ڈفرنس بٹوین ناول اینڈ داستان، ایک ٹاپک فیبل، اور ڈیفینیشن بھی پڑھی تھی. جی آج ہم انشاءاللہ ایلیمنٹس پہ بات کریں گے، ناول کے اجزاء ترکیبی یا ناول کے لوازمات یا ناول کے عناصر، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اجزاء ہے جس سے خوبصورت ناول بنتا ہے، ایک ناول وجود میں آتا ہے. تو اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کہانی، سٹوری. اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہر ناول میں ہونی ہے یا اگر یہ ہوں گی تو ناول اچھا ہوگا؟ ہاں، یہ ناول کے بہترین، یعنی آپ یہ چیز اگر کسی ناول میں ہو تو وہ شاہکار ہوگا، بہترین ناول ہوگا. مطلب اس میں چند چیزیں جب میں آپ بیان کروں گا تو میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ چند چیزیں تو بنیادی ہے، اس کے بغیر تو ناول کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. اور دو تین چیزیں ہیں اگر یہ ناول میں نہ ہو تو فنی تقاضوں پہ وہ اثر پڑ سکتا ہے. ناول ہم کہہ سکتے ہیں، ہاں ناول کہہ سکتے ہیں آپ. پہلی چیز کہانی ہے، سٹوری ہے. تو ناول کے لیے بنیادی چیز کہانی ہے، ایک سٹوری ہے. ایک سٹوری ایک قصے کے بغیر تو ناول کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے. تو ایک سٹوری، ایک کہانی، تو یہ پہلی چیز ہے. اس کے بیس پہ آپ ایک ناول لکھتے ہیں، سٹوری کے بیس پہ، کہانی کی بنیاد پہ آپ ایک ناول لکھتے ہیں. تو میرے خیال میں پہلی چیز جو ہے وہ کہانی ہے. دوسری چیز جو ہے، یہ چیز سب میں مشترک ہے، پلاٹ. داستان میں بھی پھر فرق ہے کہ داستان کا پلاٹ کس طرح ہوتا ہے، کل ہم نے اس پہ بات کی تھی. ناول کا پلاٹ کس طرح ہوتا ہے، افسانے کا، ڈرامے کا پلاٹ کس طرح ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک ذہنی خاکہ ہے، پلاٹ ایک ذہنی خاکہ ہے جو ناول نگار اپنے جو مختلف کہانی کا آغاز کس طرح کرنا ہے، پھر جو مختلف واقعات کی ترتیب ہے، اور جو کہانی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور کہانی کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے، کہانی کس طرح ختم ہوتا ہے. تو یہ خاکہ ناول نگار یا رائٹر جو مصنف ہوتا ہے اپنے ذہن میں بناتا ہے. تو آپ انگریزی میں بھی پلاٹ اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے تو ہمارے ناظرین کو جو سننے والے ہیں، سینز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. مطلب اگر کسی کہانی میں ایک شادی کا ایونٹ ہے یا پھر کوئی ایکشن ایونٹ ہے، فائٹ وغیرہ کا کوئی، جسے ہم اوورال سین کہتے ہیں لیکن یہ سین نہیں ہوتا، وہ ہمارے پاس ایک ایونٹ ہے اور اس ایونٹ کے اندر پھر سینز ہے. سین یہ ایک سین ہے کہ ہیرو اور ویلن کا آمنا سامنا ہوا، پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ دوسرا سین ہے، پھر اسے گراتا ہے، یہ تیسرا سین ہے. شادی میں منڈپ میں کھڑے ہیں، یہ ایک سین ہے. لڑکا کچھ بول رہا ہے، یہ دوسرا. اس طرح جب اینگلز چینج ہوتے ہیں تو اسے ہم سینز کہتے ہیں. یہ سینز اکٹھے ہوئے اس سے بنا پوری کی پوری شادی، ایک فائٹس ایونٹ. یہ ایک ایونٹ ہے، اور یہ سارے ایونٹ جب ملتے ہیں تو اس سے پورا کا پورا پلاٹ بنتا ہے. پلاٹس میں کہانی کا شروع ہونا، بچے کا، ہیرو کا بڑھ جانا، پھر یہ کلائمیکس، اتار چڑھاؤ، یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن، کلائمیکس پر ریزولوشن کی طرف آپ بڑھتے ہیں اور کہانی پر ختم ہو. یہ ویسے تمام فکشن میں جتنے بھی اصناف ہے، جانرا ہے، اس میں یہ تمام کے لیے ضروری ہے پلاٹ. اور یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہانی کا، جو ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، یہ پلاٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کا پلاٹ سٹرونگ ہے تو آپ کی کہانی. ہاں بالکل، یہی میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ کے جتنے بھی واقعات ہیں اس میں ربط نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، تو پھر پلاٹ ڈھیلا ڈالا ہے، تو پھر آپ جو بھی لکھ رہے ہیں، افسانہ لکھ رہے ہیں، ناول لکھ رہے ہیں، وہ اتنا متاثر کن نہیں ہوگا. اچھا، اس میں کریکٹر بھی ہے، کردار. کوئی بھی کہانی کرداروں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. آپ جو ناول لکھتے ہیں وہ تو معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، تو اس میں ہر طرح کے کردار ہوتے ہیں. ناول میں 2-3 کردار مین کریکٹر ہوتے ہیں جس کو ہم مرکزی کردار کہتے ہیں. ہاں، مرکزی کردار، اور کچھ ضمنی کردار بھی ہوتے ہیں جو سائیڈ کریکٹرز. تو اگر میں بات کروں کریکٹر پہ تنقید کروں تو کریکٹر نہ جامد ہونے چاہیے سپاٹ، اور نہ بے لچک کہ اس میں کوئی لچک نہ ہو. تو جو یک روخ کردار ہوتے ہیں، جن کریکٹر کا
ایک سائڈ ہوتا ہے یکرخ کردار یعنی جن کا ایک سائڈ ہو. ایک ہوتے ہیں فلیٹ کریکٹرز ہاں اور ایک ہوتے ہیں میں بھول گیا اس کا دوسرے کا نام راؤنڈ کریکٹر. راؤنڈ کریکٹر. ہاں یہ فلیٹ ہوتا ہے جس میں کوئی چینجز نہیں آتا, تغیر تبدل نہیں ہوتا, بس اسٹریٹ. ہاں یعنی ایک کہانی کے ہیرو کا ابو ہے وہ سٹارٹ میں بھی ہیرو کا سائڈ اینڈ تک. ہاں کچھ ایسے ڈاکو یا فرینڈز ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دوست ہوگا ہیرو کا وہ چینج ہو کے ڈاکو بن جاتا ہے, اسے ہم راؤنڈ کریکٹر کہتے ہیں. ہاں بالکل, یہ یکروح کردار جو یعنی یہ بالکل خامی ہے کرداروں کے حوالے سے کہ اگر آپ کہانی میں افسانے میں ناول میں جو کریکٹر ہے اور وہ ایولیوشن ارتقاء سے نہیں گزرتا, ارتقاء کے مراحل طے نہیں کرتا, یعنی اب اگر اس کو ہم جو عربی لفظ بولتے ہیں اسم با مسمى, اب عابد ہے تو کہانی کے شروع میں بھی عابد ہے, نیک ہے, متقی ہے, کہانی کے اینڈ تک وہ عابد ہے. اگر اس طرح کے کردار ہوں گے اے سے لے کے زی پہ کہانی ختم ہوئی اسی طرح رہے, ہاں راؤنڈ نہیں ہوئے, یہ خامی ہے, فنی خامی اس کو ہم کہتے ہیں. یہ ناول جو ہے یا افسانہ ہے یا داستان ہے, یہ پر ہم جو معیار ہے ادبی معیار اس پہ پورا نہیں اترتا. تو چینجز ہونے چاہیے, ارتقاء کے مراحل سے اس کو گزرنا چاہیے. تو اب دیکھیں جو کرداروں کے افعال ہے, اعمال ہے, ایکشنز ہے, یا اس کے جو حرکات و سکنات ہے, یا جو بول چال ہے, یا جو عادات و اطوار ہے, وہ معاشرے کے عام انسانوں کی طرح ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو اب جو کرداروں کی نیکی ہے سپر نیچرل, ہاں عقل سے ماورا نہ ہو, عام انسان اس کو, عام انسانی عقل اس کو تسلیم کر سکے, یا کرداروں کی جو نیکی بدی ہے یا کامیابی ناکامی, حسن اور بدصورتی, شجاعت اور بزدلی, یہ جو چیزیں ہیں اس میں توازن اور تناسب ہونا چاہیے. وغیرہ اگر آپ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, کسی کو آپ حسین دکھانا چاہتے ہیں, بہت زیادہ حسین دکھا دیا, لفاظی کر دی, بہت زیادہ مبالغہ کر دیا, ہاں تو اس سے آپ کا جو ناول ہے وہ بے کیفی کا اور بے رنگی کا شکار ہوگا. اچھا یہ انداز فکر یہ بہت اہم چیز ہے, پوائنٹ آف ویو آپ کہتے ہیں, نقطہ نظر کہہ لیں, بالکل ہر یہ ناول کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. مطلب رائٹر جس چیز کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے, ہاں اگر وہ ناول لکھے گا ظاہر سی بات ہے اپنی پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہے. ہاں اور وہ دیکھیں اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں, کوئی اصلاحی مقاصد کے لیے, مقصد کے لیے لکھتا ہے کوئی ناول, اس کا پیش نظر کیا ہوتا ہے, اصلاح. کوئی تفریح کے لیے ناول لکھتا ہے, اس کا مقصد صرف تفریح ہوتا ہے, جسٹ انٹرٹینمنٹ یا فن کے لیے. اور کوئی وہ لکھتا ہے کہ کوئی ایک ادبی فنی نمونہ, اعلیٰ نمونہ پیش کر سکے. تو یہ آپ کے رجحان طبع پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رجحان کس طرح. اگر میں فرض کرے ناول لکھوں تو میں سارے اصلاحی ناول لکھوں گا, آپ لکھیں گے تو آپ اس طرح لکھیں گے ناول کے کوئی اعلیٰ ادب میں, کوئی لٹریچر میں کوئی اعلیٰ نمونے پیش کر سکے. تو یہ بھی اہم ہے. تو جو سب سے اہم بات ہے وہ زبان و بیان ہے, اس کو آپ انگریزی میں اسٹائل کہتے ہیں, کہ ناول نگار کس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے, جملوں کی ساخت کیسی ہے, جملوں کا سٹرکچر کیسا ہے, ہاں تراکیب اور تشبیہات اور تمثیلات اور استعارات کون سے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے اہم ہے. اور اس کے بعد مکالمہ نگاری, ڈائلاگ, یہ بھی ایک اہم عنصر ہے, ایک اہم جز ہے کہ اور مختلف کرداروں کی جو مختلف کریکٹر ہے ان کی گفتگو کیسی ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں, جو بھی کریکٹر ہے ہر کردار کی زبان سے نکلا ہوا جملہ, جو وہ جملے جو سینٹنس ادا کر رہے وہ اس متعلقہ کردار کی حیثیت, اس کے مزاج, اس کی عمر, اس کی جو رجحانات طبع ہے, پوری شخصیت کی عکاسی کرنی چاہیے. جو بھی ڈائلاگز, جو بھی مکالمے آپ بول رہے ہیں, تو اب اگر میں کوئی عالم ہوں اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں تو میری گفتگو سے, میرے مکالموں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عالم گفتگو کر رہا ہے. آپ کوئی دیہاتی ہے اور جو ان پڑھ جاہل ہے تو اس کی گفتگو سے ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ یہ کوئی دیہاتی یا ان پڑھ یا گوار گفتگو کر رہا ہے. یہ بھی ایک اہم عنصر ہے ڈائلاگ, مکالمہ نگاری. اور سب سے اہم چیز منظر نگاری ہے کہ آپ مختلف مناظر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, قدرتی مناظر کو مختلف واقعات کے پس منظر میں آپ استعمال کرتے ہیں. تو جو مناظر کی رنگینی ہوتی ہے, دلکشی ہوتی ہے, اس سے کہانی میں تنوع پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
تو ایک بات یاد رکھیں کہ بیجا مبالغہ آرائی سے اور لفاظی سے گریز کرنا چاہیے. آپ کوئی منظر بیان کر رہا ہے تو اس میں آپ حد درجہ مبالغہ کر رہے ہیں تو اس میں اس منظر کا حسن اور تاثر بڑھنے کے بغیر وہ کم ہوگا. تو نسیم حجازی ہے یہ منظر نگاری کے حوالے سے مشہور ہے. فردوس بری کے عبدالحلیم شرر یہ جو مختلف رائٹر ہے یہ منظر نگاری کے حوالے سے تو اس میں ایک بھی ہے جزیات نگاری بھی ہے لیکن وہ اتنی نہیں ہے. یہ مین چیزیں تھی ناول کے لیے ضروری ہے. یہ چیزیں اگر کسی ناول میں ہو تو ایک بہترین اور شاہکار ناول پر وجود میں آ سکتا ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ.